اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و شافع و مشہور دستگیر جہان اور گزار زمان صلی اللہ علیہ وسلم قائد المرسلین رحمۃ للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارض و زمین فخر بنی عالم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مقبار میں ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید کے محمد رشید کے پارہ مقدس سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ رب الجلال نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا مسلمان مرد مسلمان عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ مسلمان مرد مسلمان مردوں کے، مسلمان عورتیں مسلمان عورتیں، یہ تو مومن ہیں، مسلمان ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستی کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپس میں اتفاق کی، اتحاد کی، محبت کی، پیار کی، شفقت کی، مہربانی کی، یہ جو آپس میں خلوص ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپس میں دوستی کا معیار کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ دوستی کس چیز کی؟ آپس میں محبت اور مودت اس چیز کی ہے، آپس کے اندر رشتہ ایمان کا ہے، اور اس ایمان کے اندر سب سے پہلی چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اگلی چیز فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے احسن انداز سے، اچھے طریقے سے، زکوٰۃ دیتے ہیں بڑے احسن انداز سے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ اور فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے، کیا خوبصورت کلام کیا اللہ پاک نے۔ فرمایا یہ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحم کرے گا۔ یہ آپس میں ان کی دوستی ہے، اور دوستی کا معیار امر بالمعروف ہے۔ دوستی کی وجہ نماز قائم کرنا ہے، دوستی کی وجہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، دوستی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اللہ ایسوں پر ان قریب رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آج کی جمعہ مبارک میں دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ نسبت بندے کی کیسی ہونی چاہیے؟ صحبت کیسی ہونی چاہیے؟ سنگت کیسی ہونی چاہیے؟ یہ اس مختصر سے وقت میں آج سماعت کریں۔ جو ہمارے معاشرے کا ایک اصول ہے، ایک نظام ہے، بچہ پیدا ہوگا، اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس کی موت تک، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، لاکھوں ہزاروں لوگوں سے اس کا ملنا جلنا ہوتا ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے، دوستیاں ہوتی ہیں، محبت ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، آپس کے اندر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ
کہ شخصیات جو شخصیات وہ اپنا اثر چھوڑتے ہیں. آپ کسی کے پاس بیٹھے ہیں نا، اس کی گفتگو آپ کا اثر انداز ہوتا ہے. جیسے آپ فرض کریں سمندر کی مثال لے لیتے ہیں. آپ سمندر کے پاس بیٹھے ہیں کچھ وقت کے لیے، اس کی روانی کی وجہ سے، اس کی لہروں کی وجہ سے آپ تک ٹھنڈک پہنچے، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. جتنا وقت بھی آپ وہاں سمندر کے کنارے پہ بیٹھے گے نا، آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. آگ کی مثال دے دیں، آگ کے پاس جب آپ بیٹھیں گے کچھ وقت کے لیے تو آپ کا جسم اور بدن حرارت محسوس کرے گا، گرمی محسوس کرے گا. حالانکہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو انسان تو نہیں ہے، ان کی جنس انسانیت والی نہیں ہے، یہ اشرف المخلوقات تھوڑی نا ہے. سمندر کی ایک اپنی الگ جنس ہے، وہ پانی ہے. آگ کی ایک اپنی جنس ہے، وہ حرارت ہے. انسان کا وجود بھی اثر چھوڑتا ہے. شخصیات کے پاس آپ بیٹھیں گے، کسی بھی بندے کے پاس آپ بیٹھیں گے، اس کی گفتگو آپ پر کسی نہ کسی وقت ایسا انداز ہوتا ہے. اور ایسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں اتنا اچھا نہیں کہ میں ہر کسی کا اثر قبول کر دوں، ہر کسی کی بات کو سن کر میں اپنے آپ کو بدل دوں. اتنی جلدی نہیں ہو. لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، ایک شخص کے پاس اللہ نے اس کو علم دیا، اس کو دلائل دیے، وہ دلائل کے ذریعے سے، وہ تعلیم کے ذریعے سے میرے کو موٹیویٹ کرے. خود جو ہے وہ اس کا اثر اس پر نہ ہو سکتا ہے، مشکل نہیں ہے. لیکن عمومی طور پر جو بات کر رہا ہوں اکثریت میں ایسا ہو جاتا ہے. آپ جب لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، تو کچھ ایسی باتیں رہ جاتی ہیں جو آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں. یہ عمومی طور پر بات ہے اور لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارے اندر فکر کی طور پر یہ معاملہ ہے کہ تمہارے اندر صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت اپنا اثر چھوڑتی ہے، دوستی اپنا اثر چھوڑتی ہے، تو لہٰذا تمہیں یہ چاہیے کہ تم نے دوستی اس کے ساتھ لگانی ہے، صحبت اور سنگت اس کی اختیار کرنی ہے جو اچھے اور نیک راستے پر ہو اور جو خود ذاتی طور پر بھی نیک ہو. اگر تم نے ایسے بندے کی صحبت اختیار کرنی جو نیک نہیں ہے، جو اچھا نہیں ہے، جس کا معاشرے کے اندر کردار اچھا نہیں ہے، معاشرے کے اندر اس کی سیرت اچھی نہیں ہے، جس کے افعال اچھے نہیں ہیں، جس کا کردار اچھا نہیں ہے، جس کا چال چلن اچھا نہیں معاشرے کے اندر، اگر تم اس کے ساتھ صحبت رکھو گے تو لوگ بھی تمہیں بھی اسی کے ساتھ رکھوائیں گے. اور ہم نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ کی سب سے آخری جو آیت مقدسہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دو چیزوں سے پرہیز کرنے کا فرمایا تھا. ایک کو اختیار کرنا ہے، ایک کو، جبکہ بچنا دو لوگوں سے ہے. دو طرح کے لوگوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام کیا، وہ راستہ اختیار کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے جن پر اللہ نے انعام دیا. لیکن اللہ فرماتا ہے دو لوگوں سے بچنا بھی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہو، جو گمراہ ہو گئے، جو اللہ کی رحمت سے دودکار کیے گئے، ان کی صحبت سے تمہیں بچنا ہے. اور اگلی چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر میں یہ کہوں نا کہ آج کے اس جمعہ اور مبارک کا خلاصہ اور سب سے بڑی بات وہ یہی ہے. وہ کیا ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. بڑی گہرائی والی بات ہے اگر آپ اس کو سمجھ سکیں. جو نے فرمایا انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. اس کا دوست کیسا ہے؟ دوست ساتھ چلتا ہے تو کس انداز سے چلتا ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں، معاشرہ دیکھتا ہے، اس چیز کو محسوس کرتا ہے. یہاں کا اٹھنا بیٹھنا کہاں پہ ہوتا ہے؟ اور اگر آپ دنیا کے معاملات کو دیکھیں نا تو یاد رکھیں اس وقت پولیس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں نا کسی بندے کی،
اس وقت اس سے وہ کرائم کے معاملات ہوتے ہیں، اس کا الزام لگا ہوا ہوتا ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے. انویسٹیگیشن کے اندر سب سے جو مین چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے یار یہ کوئی ملتا ہے، یہ کس کے پاس بیٹھتا ہے، یہ کس سے گفتگو کرتا ہے، اس کی شب و روز کی سنگت کیسی ہے، اس کے دوست احباب کیسے ہیں. آپ کو پتہ لگے گا بتا کے ہوگا. تو لہٰذا یہ صحبت ایسی چیز ہے، دوستی ایسی چیز ہے کہ یہ خود بتا دیتی ہے کہ بندے کا پیغام کیسا ہے. اور ایک اور چیز سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور میں اپنے بھائی کے مددگار بن جاؤں. ذرا توجہ سے سنیے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کے مددگار بن جاؤ، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. پوری بات سننا، چاہے وہ کیا ہو، ظالم ہو یا مظلوم. سوال پیدا ہوا میں نے عرض کی یا رسول اللہ ظالم کا مددگار کیسے بنے، وہ بھی مدد کہنے کریے. مظلوم کی مدد تو ہوتی ہے، کرنی ہے، کریں گے، وہ سمجھ نہیں آ رہی. ظالم کی مدد کیسے ہوتی ہے، اس کا کیا کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی مدد اس انداز سے کرو کہ اس کو اس کے ظلم پہ روک دو. وہ بھائی نہیں ایسا تو کام کر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے، تو جب تم اسے سمجھاؤ گے، اس کے ظلم سے روکو گے، تو وہ اس کے لیے تمہاری طرف سے مدد ہوگی، مدد ہوگی تمہاری. اس لیے دوستی بیسیکلی جو ہے نا اس کو دیکھا جائے. صحبت ہمیں دیکھنی چاہیے ہماری صحبت کیسے. معاشرے کے اندر ہم کس بندے کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہمارا زیادہ چلنا پھرنا ہوتا ہے، دین دین کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ مٹی سے نہ خوشبو آتی، مٹی سے. حالانکہ عام طور پر مٹی سے خوشبو نہیں آتی، عمومی طور پر ایسا وہ ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ آ جاتی ہے، لیکن عمومی طور پر مٹی سے کبھی خوشبو نہیں آتی. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، پتہ چلا کہ یہ مٹی ایک وقت تک غلام کے خون کے ساتھ رہی. اللہ اکبر. مٹی غلام کے خون کے ساتھ رہی، خوشبو آنا شروع ہو گئی. اے مدینے میں سن، یہ ہوتا ہے تعلق، یہ ہوتا ہے دوستی. اور یاد رکھیں زندگی میں ایسے دوست نہ بنائیں، زندگی میں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کریں جو آپ کو برائی کے راستے کی طرف لے جائیں. ورنہ کیا ہوگا 19 کے پانے کا سب سے پہلا آدمی اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن جس وقت وہ بندے کو لایا جائے گا اور اس کو اس کے اس جرم کی وجہ سے سزا دی جائے گی جس پر کسی کی بات مانتے ہوئے وہ کام اس نے کیا تھا، تو وہ کہے گا کاش یا نہیں رکھی تب اپنا وہ فلان خریدا، کاش میں نے فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس بندے نے اپنے یہ مشورہ کیا، میں نے یہ کام کیا اور آج میں پاس گیا. اور دنیا کی ہوتا ہے نا جب کہ غلط کام ہوتے بعد میں پتا پچھتاتا ہے یار فلانے بندے نے کیا، کاش میں گالی نہ ہوتی. انہیں پھر مشورہ یہ بتا دیتا ہے، انہیں پھر میری اصلاح اس طرح کی تھی، اس نے مجھے جو ہے وہ میری تربیت اس انداز سے کی. اس لیے دنیا کے اندر دوستی کا چناؤ کرنا چاہیے، اگر مودت کا چناؤ ہونا چاہیے، اگر صحبت اور سنگت کا چناؤ ہونا چاہیے تو وہ نیکی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اس کا بڑا فائدہ ہے دنیا کے اندر کی آخرت. جب اللہ پاک نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہو جو انعام والے. سوال پیدا ہوا یہ آتا ہے انعام والے کیڑے تھے؟ ساتھ میں پتہ لگے گا جنہوں نے تم انعام کی کہا کون نہیں. 5ویں پارے میں اللہ پاک نے پھر فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اے میرے وہ بندے نے جنہاں کے راستے پر تجھے چلنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کیا، وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین، اللہ کے نیک بندے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے راستے پر تجھے چلنا ہے. اور یہاں یہ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر نہ لوگوں کا مزاج وہ ذائقہ بدلنے کے شوقین ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار آج اس کو سنا ہے کل فلاں کو سنے، آج اس کے پاس بیٹھے ہیں کل فلاں کے پاس بیٹھے ہیں، آج اس کی بات سنی ہے کل اس کی سنی. تو ذائقے کے نا شوقین ہے. یہ ایک الگ چیز ہے،
یہ اس کا کوئی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن ایسی سچویشن پہ بندہ پھر اپنے آپ کو بدلے نا، پھر اس پہ وہ پکا نہیں۔ درویش کی گانے کو کہتے ہیں کہ جیڑی مہندی رنگ نہ دے گے کی اس کا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دے گے کی اس کا لانا، سونے ملن مرے بجانا آسانی بات۔ بیٹھے ہیں آپ جس کے پاس مہندی، لیکن پھر اپنے آپ کو بدلے نا، کسی کو نہیں کہا فلاں بتانے کے بعد کو بول کے درویشوں کا اصول کہا، اور یہاں کا یہ اصول کہا، اللہ کے نیک بندوں کا یہ اصول کہا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس آ کر ایک نوجوان بیٹھا کرتا تھا، تو شوبت اختیار کی، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ لڑکا ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا، ان کی مجلس کو اختیار کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے والد نے اسے کہا پتر آ چلیے، میں بڑے مجھے پیر دیکھے، میں نے بڑے اس طرح کے لوگ دیکھے، تلا چلیے۔ تو وہ بچہ بھی کچھ تھوڑا بہت چکے اولیاء کے پاس بیٹھا کرتا تھا، نیک لوگوں کی سنگت اس نے اختیار کی۔ ایسا ہوتا ہے معاشرے کے اندر آپ کا رستہ اور رستے کا تعین بالکل درست ہوتا ہے، سائڈ سے مزہ آتا ہے نہیں آ رہا ہے، الگ سے ایک شخص آتا ہے وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ اس طرح نہیں، یہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ کی صحبت بدلتی ہے۔ اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ برے لوگ، جو برے بندہ ہے نا، برا بندہ، غلط بندہ، اچھا نہیں ہے، اس کی صحبت درست نہیں ہے، وہ بندہ خود نیک نہیں ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کی صحبت سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو برے شخص کی صحبت ہے نا، وہ ایسی ہے کہ وہ تمہیں نیک بندے سے بھی دور کر دے۔ میری بات ہے، وہ خود نیک نہیں ہے، وہ تمہیں نیکیوں کی طرف مائل بھی نہیں ہونے دے گا۔ پھر تم کہو گے نہیں اچھا نماز میں پڑھ لگے، نماز پڑھ جاتا ہے، کھاتے جا پڑھتے یا فلاں کام کرنا تھا، میں نے جانا تھا، میرے پیرنٹس نے بلایا، مجھے یہ معاملہ ہے، میری نماز لیٹ ہو رہی ہے، میرا فلاں تو یار ٹھہر جا، کرنا کہ پڑھنا کی نماز نہیں کیوں جلدی۔ تو جو بذاتِ خود برا ہو، جو نیکی کی طرف خود ذاتی طور پر عمل کرنے والا نہ ہو، اس کا خود کا شوق ہی نہ ہو، اس کا دوست ہوگا نا، اسے بھی وہ منع کرے گا، انہوں نے کہا چاہے آپ پڑھ کر نماز کی لگے ہو جلدی۔ اس لیے اپنی صحبت، اپنی دوستی اور اپنی دوستی کا معیار وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو آپ کو دین کی طرف راغب کرے، دین کی طرف تبلیغ کرے۔ خیر، تو وہ لڑکا جو تھا نا، وہ اللہ کے جو ولی تھے ان کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، اس کے والد نے کہا کہ چلا یار چلیے، ٹھیک ہے، میں بڑے اپنے دیکھے نہیں، میں نے بڑے اس طرح کے لوگ دیکھے۔ تو وہ بچہ بھی تھوڑا بہت اور یاد کی صحبت میں بیٹھنے والا تھا، کچھ الفاظ کچھ سبق اس نے سیکھے تھے۔ انہوں نے کو پتہ کی کیا، انہوں نے کہا ابا جی بس ہے ہی گل ہے، تسی انہاں نوں ویکھدے رہو، تانوں کسے نے نہیں ویکھیا، آپ دیکھتے رہے ہیں ان کے اندر چیزیں۔ اور ہمارا بھی آج یہی ذہن ہوتا ہے، ہم بھی جب کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو پورے کے پورے کا نکھار کرتے ہیں، اس کو تولتے ہیں اپنے ترازو پہ۔ انہوں نے کہا کہ ابا جی تانوں اصل کسی نے نہیں ویکھیا، کاش کہ آپ کی طرف کسی نے نظر کی ہوتی نا، پھر آپ کو پتہ چل جاتا اور آپ بھی کہتے کہ واقعی نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور یہ تیری نظر کا کمال ہے، یہ تیری نظر کا کمال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اور نظر کی جولانیاں نہ پوچھ، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے۔ نظر ایسی ہے۔ اور بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ کسی ولی کی صحبت کو اختیار کرو۔ ولی تو مراد اللہ کا ولی، نیک بندہ ہے، ہاں جی، وہ بندہ نہیں جو کہ ساڑی ماں کی تھے۔ اس چیز کی میں تصدیق پہلے کر دوں، کیونکہ ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ایسے لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے پابندی میں کہنا ہوتا ہے کہ ساڑی ماں فلانی جگہ کرنی۔ میں اس پیر اس ولی کی بات نہیں کر رہا جو ذاتی طور پہ خود قرآن و سنت کا فالوور ہی نہ ہو، اس کو تسلیم کرنے والا ہی نہ ہو، وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے مسئلہ پوچھا جائے تو یہ نہ کہ بھائی نہیں پتا، یہ آپ امام صاحب سے پوچھے گا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں، جب نماز کا وقت ہو، قرآن و سنت کی بات ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی بات ہو، اور آیت مقدسہ میں یہی فرمایا اللہ نے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ دوستی کا معیار یہ ہے، مومن کی دوستی کا معیار فرمایا امر بالمعروف، نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ وہ کہتے ہیں جب نماز کا وقت ہو، اسے نماز کا قائم تو پھر بھائی ساڑی ماں اتنے نہیں ہوئی،
پھر اگلی چیز فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم. ہر پیری کے لیے سب سے پہلی شہری بتائی جا رہی ہے اللہ اور رسول کی تعلیمات. پہلی شہری جو بتائی جا رہی ہے وہ نماز ہے. بہت سا اللہ کا بلی بنا پھرتا ہے جو کہتا ہے نماز ساڑھی اتنے نہیں، اور کہتا ہے نماز کے پر نماز کے قائم کا اللہ ہوگا میں پڑھتا دے گئی. دیکھو نا لوگوں کی سوچ، جہاں تک لوگوں کی سوچ ہے آپ اندازہ کریں. سوشل میڈیا پر نا اس طرح کے انٹرویوز آتے رہتے ہیں. خیر وہ جو رپورٹر ہوتے ہیں ان کو اس طرح کا شوق ہوتا ہے کہ ایرو بندے کو پڑھ کے جو قانون اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس سے پوچھتے ہوتے ہیں چل تو داس سماتا نہیں ہے، چل تو دعائی کو سنا دے، چل تو دعائی کو کچھ سنا دے. وہ پھر نہیں سناتا، پھر کرنے میں کو کیا ہو. وہ بھائی اس نے آج خود اگر دماغہ ہو گیا ہے پیری کا، اگر دماغہ ہو گیا ہے اس نے مذہب کا، اس کے لیے مطلب تھوڑی نہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ سارا مقصد ہی سمجھتے. تو اس لیے قرآن و سنت کے اندر جو چیز اللہ نے واضح فرمائی، فرمایا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ سب سے پہلی چیز ہے. یاد رکھیے گا اللہ کا ولی چاہے کوئی بھی ہو، اس کے سامنے کوئی بھی برا کام ہو وہ فوراً کھڑا ہو کے کہے گا بھائی یہ کام کرتے میں نہیں کرتے. حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن نکلے باہر تو ایک لڑکے کو دیکھا، جوان لڑکا، اس کو دیکھا وہ بانسری ہوتی ہے وہ بجا رہا تھا، میوزک کے طور پر نا اس کو وہ بجا رہا تھا. آپ نے اس کو بلایا، اس کی بانسری اٹھائی تو پہن توڑ دی، اور انہوں نے کہا کہ یہاں تو جمنی نہیں. اچھا خیر وہ جب گھر گئے تو آپ کو فیل ہوا کہ نہیں یار چلو روزی روٹی سے ہے جو بھی بار حال وہ جتنے بھی اس کے پیسے بنتے تھے نا اس کی وہ بانسری کی جو بجانے والا تھا اس کا وہ جو بھی تھا وہ اتنے پیسے اس کو دیے اور گھر کے اندر کوئی چیز پکائی میٹھی چیز اور اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ کہ اس کو دے کے آؤ کہ یار میری وجہ سے تمہارا نقصان ہوا ہے، وہ ٹوٹ گئی ہے لیکن یاد رکھنا کہ دوبارہ تم نے خریدنی نہیں، جیب دوبارہ پھر نہیں بانسری میں پھر بجائی تو میں پھر آپ کو روک دوں گا. یہ ہے امر بالمعروف. میوزک کو، موسیقی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لہذا جرا کا نقصان ہے وہ میں بات دینا اور ہے میرے کو توفہ بھی قبول کر، لیکن آپ کوئی فرق کام دوبارہ نہیں کرنا نہیں تو میں پھر آ جائیں. تو اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے غلط کام ہو تو کہ نہیں بھائی ایسا کرنا. اور نمبر 2 بھلائی کا حکم دینے والا ہو، برائی سے منع کرنے والا ہو. اور فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کرے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرے. اور پھر فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا. ایسے لوگ فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کریم اپنا رحم کرے. سر یہ ہے نسبت، یہ ہے تعلق. ایسے شخص کا چناؤ کیا جائے، ایسے بندے کے ساتھ اپنا تعلق، اپنی نسبت قائم کی جائے کہ جو آپ کو ہر وقت کہے کہ نہیں آپ فلانا کام تو غلط کرنا چاہتے گا. لوگ ہی کہیں گے اب تو میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سارے معاملات ہیں، اب تو لوگ باتیں کریں گے کہ یار اس کے ساتھ ہو کے بھی اس کو شک نہیں ہے. تو لوگ تمہاری وجہ سے مجھے اور میری وجہ سے تمہاری پہچان ہے تو زیادہ تمہیں. تو نیک بندے کی صحبت یہ کرتی ہے کہ بندے کو خود ذاتی طور پر ایک اور لوگ اسے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایک بندہ چلتا پھرتا اس کا ایک ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کی عادات ٹھیک ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ اس کے اعتبار ٹھیک ہو گئے، ہو سکتا ہے اس کا کردار ٹھیک ہو گیا. اتنا تعلق ہوتا ہے نسبت. لیکن اگر آپ کی نسبت ہوئی ہے، اگر آپ کی صحبت ہوئی ہے، اگر آپ کی سنگت ہوئی ہے، اگر آپ کی دوستی ہوئی ہے، پھر میں دوسری ذاتی طور پہ جڑے مرضی دیکھو لوگوں میں پھر یہ گمان ہوگا نہیں یار ٹھیک ہے پاؤڈر نہیں پیتا، چرس نہیں پیتا، نشہ نہیں کرتا، لیکن پھرتا دے آیا نا نشیاں نہ. دنیا کا یہ رواج ہے. ٹھیک ہے معاشی طور پر اگر آپ دیکھیں اپنے معاشرے کو دیکھیں اس میں ایسے اس لیے کوشش اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ذکر رکھیے گا کہ اس موضوع کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے حضور نے فرمایا کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. وہ بہت بڑا ہوتا ہے، زبان اسی کی ہوتی ہے لیکن اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں نا اس کے دوستوں کے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے اس کے دوستوں کے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا آنگ یاریدہ پالن اوکھا، آنگ یاریدہ پالن اوکھا جنہیں تن سندر کی کچی ایک کھچے میں پورا چڑھنا جاتے ایک آن نہیں دے پڑی. اس لیے دوستی کے اندر اس چیز کو بھائی کو نماز نہیں پڑھی
آقا تمہیں نہ بلائیں یا تم نے فلاں روزہ نہیں رکھا ہے آپ کو چھوٹا بنا جوان پتہ ہے اور یار جا میں تک بول نہیں ہے یہ تو آپ یہ دوستی کا کہاں رہی فلانی جگہ جانا کہ میں چلو جی نہیں گیا بجائے آپ میں نہ ہوتے فلانی جگہ میں تو کام نہیں کیا یہ دوستی نہیں ہے دوستی کا معیار نیکی ہے دوستی کا معیار قرآن و سنت ہے دوستی کا معیار اللہ اس کے رسول کے فرمان ہے اسی لیے دوستی کا معیار بیان کرتے ہوئے حدیث پاک سے فرمایا کہ دوستی یہ ہے محبت یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی سے پیار کرے اور اگر کسی کے ساتھ خوش رکھے کسی کے ساتھ عداوت رکھے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ